چیئرمین سی ڈی اے کا سپریم کورٹ میں بے بسی کا اظہار، کہتے ہیں جن کا تبادلہ کرتا ہوں وہ حکم امتناع لے آتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج تمام تبادلوں پر جاری حکم امتناع ختم کر دیں گے۔ سی ڈی اے کا اپنے ملازمین پر کوئی کنٹرول نہیں، کلرک چیئرمین سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ شہر کو اتنا پھیلایا کیوں جا رہا ہے؟ کیا پورے اسلام آباد کو صنعتی زون بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد والوں کو ٹرانسپورٹ کیوں نہیں دیتے؟ میئر اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں سرزنش، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کچھ نہیں کرنا تو کم از کم رکشے ہی چلا دیں، خواتین محفوظ سفر کر سکیں۔ میئر صاحب، آپ صرف پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں۔ عدالت کا مارگلا کی پہاڑیوں پر سٹون کرشنگ بھی روکنے کا حکم۔ ملک کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشیں، مردان میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 4 بچے جاں بحق۔ آزاد کشمیر، کوئٹہ، کلا، دیربالا میں برفباری، بادل بیبر سے پشاور، سیالکوٹ، حافظ آباد، اوکاڑہ، احمد پور شرقیہ میں بارش، کوئے سلیمان کے پہاڑ سلسلے میں وقفے سے بارش، راجن پور کے ندی نالوں میں طغیانی، پانی نشیبی علاقوں میں داخل، بارشوں سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ چودھری پرویز الہی کی انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانے کے خلاف اپیل پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور ڈی سی گجرات کو نوٹسز جاری کر دیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون رشید نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ مبینہ قاتل تفتیش کے نگران ہوں تو انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا صحافی عزیز میمن قتل کیس میں سندھ حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے، مقتول ان کو مجرم ٹھہرا کر گیا ہے، اتنی آسانی سے یہ لہو مٹے گا نہیں۔ سندھ پولیس کا قتل کو طبعی موت قرار دینا قابل مذمت ہے۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر سول جج آصف علی کا لیسکو چیف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ایس ڈی او باٹا پور حبیب الرحمان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے ایس ڈی او باٹا پور سب ڈویژن کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ سعودی عرب میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول انگلش سیکشن میں سائنس میلہ سجایا گیا، جس میں سینکڑوں بچوں نے سائنسی ماڈل بنا کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ ریاض سے عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول انگلش سیکشن میں منعقد ہونے والے سائنس میلے میں سینکڑوں طلباء طالبات نے 287 سائنسی پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کیے۔ ان پروجیکٹس کو دیکھنے کے لیے طلباء کے والدین، کمیونٹی ممبران اور اعلیٰ سعودی شخصیات نے شرکت کی اور طلباء کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ اس موقع پر اسکول کے پرنسپل محمد تنویر اور مہمان خصوصی سعودی ماہرین امراض اطفال ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر عبداللہ العمیر نے کہا کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بچوں کو سائنس میں دلچسپی لینی چاہیے تاکہ نئی ایجادات کر کے انسانیت کے لیے ہر شعبے میں سہولیات فراہم ہو سکیں۔ ہم اپنے اسکول میں جو ہمارے چونکہ بہت بڑی کمیونٹیاں رہ رہی ہیں اور بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں، ہمارے بچے وہاں نہیں جا سک رہے ہیں، بلکہ دس از ون آف دا بیسٹ اسکول۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس میں بچوں کو انرول کرتے ہیں، although they can afford education in many other schools. Participation of the Saudi Pediatric Association is that because the Saudi Pediatric Association cares for research, development and medical education, and therefore is really interested in the youth and their development. And اس میں تقریباً 300 کے قریب پروجیکٹس سے اور 600 سے زائد بچوں نے حصہ لیا، اور اس کا ایک ہی بنیادی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستانی بچوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان بڑھایا جائے جی۔ اور آج کے اس نمائش نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی بچے بے انتہا ٹیلنٹڈ ہیں، اور اگر انہیں مناسب مواقع اور ماحول فراہم کیا جائے تو وہ پوری دنیا میں ایکسل کر سکتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں بہترین سائنس ماڈل بنانے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے نائب صدر محمد شیر خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں مقامی قیادت نے ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاض سے عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
ریاض میں مسلم لیگ نون کے رکن بادشاہ نذیر خان کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانا اور دیگر پارٹی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے نائب صدر محمد شیر خان کا کہنا تھا کہ فاٹا کو صوبے میں ضم کرنے کے بعد ابھی تک علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے گئے، جبکہ صوبے بھر میں پی ٹی آئی کوئی بھی بڑا منصوبہ لانے میں ناکام ہو چکی۔ بی آر ٹی جیسے منصوبے عوام کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کا سفر رک چکا اور معیشت کا برا حال ہے، مگر موجودہ حکومت پاکستان کو مسائل سے نکالنے کی بجائے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی انتقامی سیاست کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بدل رہا ہے، کبڈی، کرکٹ اور دیگر کھیلوں سے میدان سج رہے ہیں۔ ایک سال میں 6000 اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کیے جا چکے ہیں۔ ان کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے بہترین تعلقات ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مانچسٹر میں تاجروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بزنس کے مواقعوں پر بریفنگ دی۔ چودھری سرور کا کہنا تھا پاکستان سیاحت اور کاروبار کے حوالے سے دنیا کا بہترین اور محفوظ ملک بن چکا ہے۔ اوورسیز پاکستانی بلا خوف و خطر اپنے وطن میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اب آئیڈیل اپرچونٹی ہے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی کے لیے وہ پاکستان میں آئیں اور ان کو ہم انتہائی سستے داموں جو ہے فٹمک کے ایریے میں انڈسٹریل اسٹیٹ میں زمین بھی دیں گے، وہاں پر الیکٹریسٹی بھی ہے، وہاں پر گیس بھی ہے، وہاں پر سڑکیں بھی ہوں گے، پوری چیز جو ہے وہاں ٹیکس فری ہالیڈیز بھی ہوں گے، جو آپ امپورٹ کریں گے مشینری اس پہ ٹیکس بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے جو ہم اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ زمین جائیداد پر قبضوں سے متعلق سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک سال میں ایسے 6000 کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، جبکہ عدالتی نظام میں اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے۔ 92 نیوز کے پروگرام پردیس سے دیس تک کی تعریف کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا اس پروگرام کے ذریعے 92 نیوز اوورسیز کے مسائل کو حقیقی انداز میں اجاگر کر رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک ایسے ایشوز پہ جو کہ اوور پاکستانی کا ایشو ہے اس کو حکومت کی بھی توجہ دلاتے ہیں اور ان کا ایشو بھی اٹھاتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 6000 کیسز ایک سال میں اوورسیز پاکستانی کمیشن نے ریزالو کی۔ نواز شریف کو واپس لانے سے متعلق سوال کے جواب میں چودھری سرور نے کہا کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے پارٹی کو 2 سال مکمل ہونے پر لندن میں یوم تشکر منایا گیا۔ مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وسیم قاسمی کی یہ رپورٹ۔ لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں پاک سرزمین پارٹی برطانیہ کے عہدیداروں نے پارٹی کے قیام کو 2 سال پورے ہونے پر اظہار تشکر کی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے عہدیداروں نے پاک سرزمین پارٹی کی سیاسی و قومی خدمات سے آگاہ کیا۔ عہدیداروں کا کہنا تھا وہ پی ایس پی کے قائد سید مصطفیٰ کمال اور شبیر قائم خانی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں میں پاک سرزمین پارٹی کی ممبرشپ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں لوگوں کی دلچسپی باعث اطمینان ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری برائے برطانیہ محمد رضا، امیر فیصل، ریحانہ رائیں، فہد وزیر، عادل خان اور دیگر کا کہنا تھا بھارتی ایجنٹ بن کر ملک سے غداری کرنے سے موت بہتر ہے۔ مصطفیٰ کمال نے جرأت کا مظاہرہ کر کے ایم کی منافقت بھری سیاست کو خیرباد کہا اور وطن پرستی کا ثبوت دیا۔ کراچی کے شہریوں کو، حیدرآباد کے شہریوں کو، خصوصاً سندھ اور پھر پورے پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں آج یوم تشکر کی۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے کراچی کو دہشت گردوں سے آزاد کرایا، یہ وہ دن ہے جس دن دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اور یہ وہ دن ہے جس دن کراچی کی عوام جاگی اور انہوں نے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کا ساتھ دیا۔ 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھائی جو ہے کراچی میں آئے تھے کہ جب حالات کراچی کے بہت زیادہ خراب تھے اور دہشت گردی عروج پر تھی اور تمام مذاہب کے لوگ، تمام سیاسی لوگ آپس میں دستے گریباں تھے۔ پچھلا کراچی اور آج کے کراچی میں فرق یہ ہے کہ حالات بہت زیادہ نارملائز ہو گئے۔ ابھی ریسنٹلی میں کراچی سے ہو کے آیا تو جو پہلے کے حالات تھے، قتل و غارت گری، پتہ خوری، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی فنش ہو گیا، لیکن ایم کے جانے کے بعد بہت حالات بہتر ہوئے۔ شرکا نے کہا انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی بڑی عوامی حمایت سے جیت کر ملک دشمن قوتوں کا قلع کما کر دے گی۔ وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن۔ زلفی بخاری
بخاری کے برطانیہ میں فوکل پرسن رومی ملک نے کہا ہے کہ ملائیشیا میں 800 کے قریب پاکستانی جیلوں اور مختلف کیمپوں میں اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں پاکستان منتقل کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بیورو چیف UK غلام حسین عوان سے خصوصی بات چیت کر رہے تھے، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے جو معاون خصوصی ہیں زلفی بخاری، ان کے برطانیہ کے اندر فوکل پرسن رومی ملک صاحب جو کہ PTI کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو زلفی بخاری ان کو فوکل پرسن بنایا ہے برطانیہ میں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تقریباً 5 دسمبر کو زلفی بخاری صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا ایز اے فوکل پرسن، تو ان دنوں میرا بائی پاس ہوا تھا، تو لازمی بات ہے میں باہر نہیں نکل سکتا، لیکن اب یہ تقریباً 1-1.5 مہینے سے میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں کے جو زلفی بخاری صاحب کے جو انڈر آ رہے ہیں اوورسیز، ہمیں زیادہ ان پہ فوکس کر رہے ہیں ہم لوگ۔ لیکن آپ حکومت کے فوکل پرسن ہیں، تو یہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں، کیا کوئی فنڈز نہیں آپ کے پاس یا کوئی ایمبیسی آپ سے تعاون نہیں کرتی ملیشیا میں؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی حکومت کا کام ہی نہیں تھا، یہ والا جو تھا ہم لوگوں نے خود ہی شروع کیا۔ کیمپوں میں یا جیلوں میں کتنے لوگ بند ہیں اور ان کو پاکستان لانے کے لیے آپ سمجھتے کیا کرنا چاہیے؟ 700-800 تقریباً وہاں پہ جیلوں میں کیمپوں میں بند ہیں لوگ، تو ان کا یہی ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے دوست جو مخیر حضرات ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آگے آئیں اور وہاں سے ہم لوگ چارٹرڈ رابطہ کریں، وہاں پر وہ ایمبیسی سے رابطہ کر لیں، ڈائریکٹ کریں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو میں 24 آور اویلیبل ہوں۔ آپ ایز اے فوکل پرسن کو پاکستان کا امیج بلند کرنے کے لیے یا کچھ ٹورزم کے لیے بھی کچھ کرنا؟ جی بالکل، میں ایک فلم بنوا رہا ہوں، ڈاکومنٹری فلم، اس پہ بڑا تقریباً کام ختم ہو گیا ہمارا، اس کے لیے کافی بہت بڑا بجٹ تھا ہمارا، تو 80% بجٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ابھی 20% رہ رہا ہے۔ فلم کس طرح کی بنائیں گے؟ ڈاکومنٹری فلم، پاکستان کا امیج دکھائیں گے، جا کے ہنزا وادیاں، جس طرح میں کافی ٹریول کرتا ہوں پوری دنیا میں۔ ایسٹ لندن میں جامع مسجد سلطان باہو کے زیر اہتمام عظمت قرآن کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری نے کی۔ بابرکت کانفرنس میں علماء کرام نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ عظمت قرآن کانفرنس کا اہتمام ایسٹ لندن کی الحراس سینٹر جامع مسجد حضرت سلطان باہو میں کیا گیا، جس کی صدارت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری نے کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ قرآن نور اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن ہی کے ذریعے ذکر الہی اور ذکر رسول سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کا کہنا تھا، بھارت میں قرآن کے علمبردار ہونے کی سزا مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی بھارت اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر سلطان فیاض الحسن کا کہنا تھا، ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہیں قرآن ہی سے ملتی ہیں، اس کے اندر دین و دنیا کی فلاح موجود ہے۔ قرآن نور ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ کا کلام ہے اور نبی کی محبتوں کا ترجمان ہے، اور ذکر الہی اور ذکر رسول سکھانے کا جو عمل قرآن سے ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ ماہر قانون دان تقی شاہ اور دیگر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں برطانیہ میں پیدا ہونے والے بچے بھی قرآن کو سینوں میں محفوظ کر کے اپنی اور اپنے والدین کے لیے نجات کا باعث بن رہے ہیں۔ جو سچویشن انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو اس طریقے سے بہیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، جانوروں سے بد سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت کی جو انتہا کی گئی ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا فی الفور نوٹس لیا جائے۔ ہم سب کو اس بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، وہ کسی کو دہشت گردی پہ یا کسی ظلم پہ یقین نہیں رکھتا۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قم ليهمي۔ آخر میں قرآن مجید حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور شرکاء کانفرنس میں لنگر تقسیم کیا گیا۔
برمنگھم کی جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ پارک بروک میں برصغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے سالانہ عرس اور کردار صوفیہ کے حوالے سے روحانی محفل منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے عقیدت مندوں نے بھرپور شرکت کی۔ محفل کے مہمان خصوصی ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی صاحبزادہ سید علی رضا بخاری تھے۔ عابد قاسمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جامعہ مسجد قادریہ ٹرسٹ برمنگھم میں ہونے والی اس روح پرور محفل کی صدارت مفتی اعظم برطانیہ مفتی گل رحمان قادری نے کی۔ چیئرمین قادریہ ٹرسٹ صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمان قادری نے محفل کی خصوصی سرپرستی اور نگرانی فرمائی۔ صاحبزادہ پیر سید علی رضا بخاری، MLA آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی پروفیسر اختر مسعود، سابق وزیر چودھری رشید سمیت دیگر شخصیات نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے سالانہ عرس کے حوالے سے ایمان افروز خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے بر صغیر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کیا۔ اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیلانے میں اولیاء اور صوفیہ کرام کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہ برٹش ہسٹورین کہتے ہیں اس 400 کلومیٹر کے دوران جب خواجہ اجمیر دہلی سے اجمیر پہنچتے ہیں تو نوٹیبل 700 ٹرائبز وہ کشاں وہ قافلہ در قافلہ خواجہ اجمیر کے غلام ہوتے چلے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دن تھا، اس حوالے سے ساری چیزوں کو کور کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، فضل فرمائے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے فیوز و برکات کے حوالے سے مقررین کا مزید کہنا تھا کہ ان کے حسن اخلاق کے غیر مسلم بھی گرویدہ تھے۔ انہوں نے 90 لاکھ سے زائد غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو قانون سازی کے ذریعے صوفیہ کرام کی تعلیمات کو لازمی قرار دینا چاہیے۔ دنیا میں امن و سلامتی کے لیے اولیاء اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کا فروغ انتہائی ضروری ہے۔ اس موقع پر سید علی رضا بخاری، حاجی رمضان، پیر طیب الرحمان قادری اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس روحانی محفل کا مقصد صوفیہ کرام کی تعلیمات کو نوجوان نسل تک پہنچانا تھا۔ We had a great peace conference at Qadriya Trust in Birmingham. What's really needed is things like Kashmir issue, things like the atrocities which are going on in the world. We really need to speak out, and to speak out what we really need is help of a superpower, and the help of a superpower is no other than Allah subhanahu wa ta'ala himself. خواجہ اجمیری اولیاء کرام کے نسبت سے اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھ، اس کے روحانی فیضات عالم اسلام تک پہنچا دے اور نئی نسل کے لیے باری تعالیٰ ذریعہ نجات اور ذریعہ کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ خواجہ اجمیری کے صدقے عالم اسلام میں امن قائم فرما، بھائی چارہ قائم فرما دے۔ اگر مسلمان جب ایک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ بر صغیر کی سرزمین میں اسلام کی ترویج اور اشاعت میں ایک بہت بڑا کردار ان صوفیاء کرام کا ہے، اور آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالات انڈیا میں اور بر صغیر میں ہیں وہاں پر بھی ہمیں صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر اس آگ کو بجھانا ہے۔ اس وقت ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر مودی سرکار نے جو ایک بل پاس کیا شہریت کا، اس کے اندر جو ناانصافی کی، اس کی ہم بین الاقوامی برادری کی توجہ اس طرف دلان مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ مودی کے ان ہتھکڑیوں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کردار ادا کرے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خیرخواہی کے حوالے سے جو وہاں کی نچلی ذات کے ہندو تھے ان کو گلے کے ساتھ لگایا، اور جو بھی ان کے سامنے آتا گیا وہ اسلام قبول کرتا گیا، اور 90 لاکھ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ بہت ہی پر نور محفل، اور یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام مشائخ، علماء، قابل قدر شخصیات سب یہاں سے پیغام محبت کا پیغام، امن کا پیغام اور اصلاح احوال کا پیغام، تزکیہ طہارت کا میسج، یہ اس پیغام کو عام کیا، اور سب اس کانفرنس میں سب یونانیمس اس بات پر جو ہے نا وہ یہ میسج کنوے کرتے ہیں کہ گلوبل پیس کے لیے اس بات کی شد ضرورت ہے کہ ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات کو ریئل سینس میں اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں، اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کریں۔ آخر میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی اسلام کی ترویج اور اشاعت کے حوالے سے کی گئی خدمات پر انہیں اخراج عقیدت پیش کیا گیا، اور امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق سمیت کشمیر اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔